السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستانی معاشرے میں بڑھتے ہوئے ریپ کیسز کے حوالے سے آج دو مختلف فورمز کے اوپر دو فیصلے آئے۔ ایک فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دائر کیا گیا، اس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ وفاقی محتسب برائے خواتین ہراسگی کا ایک ادارہ ہے، اس کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو پہلے جو وفاقی محتسب کا فیصلہ ہے اس کے فیکٹس بتاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ پیمرا کی ایک خاتون ملازم تھی سدرا نامی، اور وہ پیمرا ہیڈ آفس اسلام آباد میں جاب کر رہی تھی۔ اس پیمرا ہیڈ آفس اسلام آباد میں جو ڈی جی ایچ آر تھے حاجی آدم، انہوں نے اس خاتون جو پیمرا میں امپلائی تھی سدرا نامی خاتون، اس کو ہراس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب اس خاتون نے ریفیوز کیا تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ڈی جی ایچ آر ہیں انہوں نے ان کا رویہ تبدیل ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ طرح طرح کی رکاوٹیں یا مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں ایک ورک پلیس کے اوپر ایک خاتون کے لیے۔ اس خاتون نے آن لائن وفاقی محتسب میں ایک درخواست دی جس کے اوپر مختلف ہیئرنگز ہوئی۔ 2020 کا یہ واقعہ ہے، 20 جنوری 2020 کو یہ واقعہ رونما ہوا، کمپلینٹ فائل ہوئی، اور یہ جو ٹرائل ڈیلے ہوا اس کے اوپر محتسب اپنے فیصلے میں یہ کہتے ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیلے جو ملزم ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ مختلف ٹیکٹکس یوز کی گئی۔ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی جاتی رہی، کبھی صدر کو اپیل دائر کر دی۔ تو اس طرح کی لیٹیگیشن میں جو محتسب میں جو شکایت تھی اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ ڈیلے ہوئی۔ اس پہ وفاقی محتسب نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ حاجی آدم جو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈی جی ایچ آر پیمرا حاجی آدم جنسی ہراسگی کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو نہ صرف نوکری سے نکالنے کی ہدایت دی گئی ہے، وہ ساتھ ساتھ 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی محتسب نے یہ بھی کہا ہے کہ پیمرا کا جو دفتر ہے اسلام آباد میں پیمرا ہیڈ آفس، وہاں پر سٹاف کی نگرانی کے لیے باقاعدہ CCTV کیمریز لگائے جائیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ورک پلیسز کے اوپر جو ہراسمنٹ کے ایشو ہے اس حوالے سے جو وفاقی محتسب کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بھی پیمرا میں آویزاں کیا جائے، اور 7 دنوں میں امپلیمنٹیشن رپورٹ مانگی گئی ہے۔ دوسرا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں ایک 7 سال کی کم سن بچی ہے جس کے ساتھ ریپ کی کوشش کی گئی، اور اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ ریپ کے کیسز میں عمومی طور کے اوپر گواہان جو ہیں وہ نہیں ملتے، اور اس لیے کسی متاثرہ شخص کا جو ہے وہ تنہائی میں دیا گیا بیان بھی جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ میڈیکل ایویڈنس کے اوپر بات ہوئی، جو ڈیفنس کا اس پہ موقف تھا۔ ڈیفنس کا موقف یہ تھا کہ اس معاملے کے اوپر کوئی بھی جسمانی طور کے اوپر کوئی نشان نہیں ملا۔ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ 7 سال کی بچی نے کورٹ سے پہلے جو بیان دیا، کورٹ میں جو بیان دیا، اور پھر بعد میں جو بیانات دیتی رہی، اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ بچی سچ بول رہی ہے، اور اس کا بیان ہی کافی ہے۔ جبکہ دوسری جانب ڈیفنس کے جو گواہان تھے ان کے بیانات کے اوپر کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ڈیفنس کے گواہان جو ہیں ان کی گواہی جو ہے وہ عمومی طور کے اوپر تھی، اور ان کو حتیٰ کہ وقوعے کی اسپیسیفک ڈیٹ کا بھی علم نہیں تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ڈیفنس کی جانب سے یعنی ملزم زاہد کی جانب سے ان کے وکلاء نے مختلف کورٹس میں یہ موقف اختیار کیا کہ جو متاثرہ 7 سالہ بچی ہے اس کے والد بیرون ملک تھے، اور اس کی جو ماں تھی وہ گھر میں اکیلی تھی، اور یہ جو زاہد نامی شخص تھا اس نے جو ہے وہ اس خاتون کے اوپر الزام لگایا، تو اس کے جواب میں اس خاتون ماں نے جو ہے وہ ریپ کا کیس بنایا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ماں جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے یا اس طرح سے انتقام لینے کے لیے اپنی 7 سالہ بچی کو استعمال نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ آیا جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ریپ کے کیسز میں عام طور کے اوپر گواہان ملنا جو ہے وہ مشکل ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ میڈیکل ایویڈنس خاص طور کے اوپر میڈیکل سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، اور وہ ایویڈنس بھی
مختلف کورٹس جو ہے وہ اس کو قابل قبول جو ہے ان میں سمجھا جاتا ہے ریپ کے کیسز کے حوالے سے. آئے روز جو ہے وہ ریپ کے بڑھتے کیسز سامنے آ رہے ہیں. تاہم عدالتوں کی جانب سے اس طرح کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ایک طرف جہاں پہ ایک عوامی آگہی کی ضرورت ہے، وہیں دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی اہم اقدامات کرنے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی قانون سازی بھی کرنی ہوگی کہ اس ریپ کے ہتھیار کو جو ہے وہ کسی بھی مخالف کو دبانے کے طور کے اوپر استعمال نہ کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریپ کے کیسز میں ملوث ملزمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. تو یہ تمام تر تفصیلات تھی جن سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.